اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعت المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان کہتے سنو، فقول مثل ما یقول، تو جس طرح وہ کہہ رہا اس کا جواب دیتے جاؤ. جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر یہ جو دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا پڑھتا ہے اللہ رب هذه الدعوة التامة، اس مکمل دعوت کے رب، والصلاة القائمة، قائم ہونے والی نماز کے رب، ہمارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو الوسیلہ عطا فرما، الفضیلہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فیض فرما کہ جس کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے. نبی پاک فرماتے جب میرا امتی اذان سن کر یہ پڑھ دیتا ہے جو آگے نبی پاک نے فرمایا سنو گے تو ایمان کی بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے محسوس کرو گے. اللہ کی قسم یہ عجیب چیزیں ہیں، کبھی دل کی گہرائیوں سے ان کو سینے سے لگا کے تو دیکھو. نبی پاک نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہوتا ہے. کبھی نبی پاک کی حدیث سے محبت تو کر کے دیکھو، ذرا سمجھنے کی نیت سے اور ایمان اور محبت کی گہرائیوں میں ڈوب کر کبھی پڑھ کے تو دیکھو، تمہیں پتا چلے تمہیں خواب کیسے پھر آتے ہیں، تمہیں حقیقت دنیا کیسے نظر آتی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جو مؤذن کی اذان سن کر جواب دے کر یہ دعا پڑھ دیتا ہے حلت لہو الشفاع، میری شفاعت قیامت کے دن اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. یہاں تین چیزیں بیان کی گئیں، پہلی الوسیلہ، دوسری الفضیلہ، اور تیسری مقام محمود. نبی پاک فرماتے ہیں الوسیلہ کے بارے میں انہا منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہوا. آپ فرماتے ہیں الوسیلہ جو ہے یہ جنت میں سب سے اونچے درجے کا نام ہے. جنت میں حارثہ ایک صحابی تھے چھوٹی عمر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے، شہید ہو گئے. آپ جب واپس پلٹے تو جس طرح اس دور میں رواج تھا غازیوں کی، مجاہدوں کی مائیں، فوجیوں کی مائیں اور ان کے باپ جا کر استقبال کیا کرتے تھے. حارثہ کی ماں بھی استقبال کرنے ہے، اس نے دور سے دیکھا بیٹا نظر نہ آئے، مائیں تو دور سے پہچان لیتی، دائیں بائیں آگے پیچھے ٹیلے کے اوپر چڑھ کر بلندی پہ کھڑے ہو کر بیٹے کو دیکھنا چاہا، بیٹا نظر نہ آئے. بے تابی میں نبی پاک کی سواری جب قریب آئی تو بھاگی، نبی پاک کی سواری کی مہار کو پکڑ لی. اللہ کے رسول میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ شہید ہو گیا. کہتی ہے اچھا اللہ کے رسول مجھے اتنی بات بتا دیں میرا بیٹا جنت میں گیا یا جہنم میں گیا؟ اگر وہ جنت میں گیا اصبر واحتسب، میں صبر کروں گی، اللہ سے اجر کی امید رکھوں گی. اگر میرا بیٹا جان بھی کھو بیٹھا جنت بھی پا نہ سکا تو میں جزا فضا کر کے اپنا غم تو ہلکا کر لوں. آپ فرماتے ہیں اے ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ، اللہ کی جنت کوئی ایک جیسی جنت نہیں ہے، اس جنت میں تو کئی درجات ہیں، اور اس میں جو سب سے اعلیٰ درجہ امتیوں کے لیے اس کا نام جنت الفردوس ہے. وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، اور فردوس کے بھی پھر کئی درجے ہیں. فرمایا تیرا بیٹا جنت کے سب سے عمدہ درجے فردوس میں پہنچا، اور جو پھر فردوس کا اعلیٰ درجہ تھا وہاں تک جا پہنچا.
یہ رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کا دل خوش ہو گیا، ماں کا غم بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ ماں کو بیٹے کا جو حزن و ملال دل پہ طاری تھا، اللہ نے نبی پاک کی زبان کی برکت سے وہ نکال دیا۔ آپ فرماتے ہیں مگر جنت میں ایک درجہ ایسا ہے جو فردوس سے بھی اونچا، اور فردوس کے اعلیٰ رتبے سے بھی اونچا، وہ نبیوں کا رتبہ، اور پھر نبیوں سے آگے ایک رتبہ، فرما کہ جس کے اوپر اللہ کی عرش کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس کا نام ہے الوسیلہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس کا نام کیا ہے؟ الوسیلہ۔ آپ فرماتے لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، وہ اللہ کے سارے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو عطا کیا جائے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بندہ اللہ مجھے ہی بنائے گا۔ اس لیے فرمایا جو میرے لیے الوسیلہ کی دعا کرے گا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے نبی کو اللہ پاک نے ایسا شافع بنانا ہے، ایک ہے شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، کہ جب ساری مخلوق کھڑی ہوگی اور اللہ پاک نہ کسی سے بات کرے